بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اسلام کی عبادتوں میں نماز کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ جب تک مسلمانوں کے ہوش اور حواس درست ہیں وہ نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن میں اس کے لیے بڑی تاکید آئی ہے۔ نماز میں سستی اور کاہلی کو نفاق اور اس کے چھوڑ دینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کی نشانی بتلایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کے درمیان اور کافر کے درمیان صرف نمازی حائل رہتی ہے، یعنی جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ وہ کفر تک پہنچ گیا۔ نماز آدمی کو بے حیائی سے روکتی ہے، اور جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو دین کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، اس کو اچھے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر خنجر سے حملہ کیا گیا، اور اس رات کی صبح کو ان کو فجر کی نماز کے لیے بیدار کیا گیا، تو فرمایا کہ ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی تکلیف کی حالت میں نماز ادا کی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں، دوستوں اور عزیزوں کی لاشیں چاروں طرف سے پڑی ہوئی ہیں، دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اس لڑائی میں ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دشمنوں سے کہا کہ وہ اتنا موقع دیں کہ ہم ظہر کی نماز ادا کر سکیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ نماز کی حالت میں ان کی نظر پھل کی طرف چلی گئی، لیکن جب نماز کا خیال آیا دل میں بہت شرمندہ ہوئے اور سوچا کہ دنیا کے مال نے انہیں اپنی طرف رغبت کر لیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اس وقت انہی کی خلافت تھی، اور فرمایا کہ اس باغ نے اور اس دنیا کے مال نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اس لیے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تاکید ہے۔ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز میں شرکت نہیں کرتے ان کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اتنے مشفق اور مہربان ہونے کے باوجود اتنے سخت الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کتنی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ 7 برس سے بچوں کو نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہو سکے تو 10 برس کی عمر سے ضرور ہی شروع کر دیں، اس لیے کہ ہر اچھی بری عادت اسی عمر سے پڑھنا شروع ہوتی ہے، اس لیے یہ دین کی سب سے بڑی عادت اسی عمر سے ڈالنا چاہیے تاکہ بڑے ہو کر پوری طرح جم سکیں۔ اور نماز پورے سکون اور اطمینان سے ادا کرنا چاہیے، جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حیرت زدہ ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ نماز سے چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا نماز کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنا اور نماز میں خشوع کا نہ ہونا گویا کہ نماز کی چوری ہے۔ اور جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے، لیکن جب نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پیارے بندے، کیا تیرے نزدیک مجھ سے بھی بہتر کوئی چیز ہے؟ تو مجھ سے مانگ، میں عطا کروں گا، تو میری طرف دیکھ، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب بندہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر یہی ارشاد فرماتا ہے
لیکن جب تیسری مرتبہ ادھر ادھر بندہ دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت خاصہ کو ہٹا لیتے ہیں، اپنی رحمت کو اس سے ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔